بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیونکہ اللہ نے ایک نئی امت کو کھڑا کر دیا ہے، اس امت سے ایک نیا عہد لینا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت زیادہ سملیرٹیز ہے اس امت کے عہد کے ساتھ اور پچھلے امت کے عہد کے ساتھ۔ اب ہم اسی بات کو مزید کنٹینیو کر کے آیت 155 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم نے جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی قصے سنے ہیں، اس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی، پاور، اسٹیٹس، دنیاوی چیزوں کی وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس عبادت کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو بھی بھول جاتے تھے اور اللہ کے کئی حدود کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا بس یہی یقین تھا کہ ہم جو مرضی کریں گے ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ لہٰذا اللہ اب اس نئی امت کو ایک بہت بڑا سبق سکھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے انسان کو بار بار اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے اندر ہمبلنس اور صبر آ جاتا ہے۔ یعنی کامیابی کے وقت مسلمان اللہ کا ذکر کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو ہمبل کرے، یاد اپنے آپ کو کروائے کہ یہ کامیابی صرف اللہ کی وجہ سے اس کو ملی ہے، اور پریشانی کے وقت وہ بھی اللہ کو یاد کرے، یہ سوچ کے کہ اللہ اس کی مدد ضرور کریں گے اگر وہ بار بار اللہ سے مانگے گا اور صبر کرے گا۔ اسی لیے اللہ مسلمانوں کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کا امتحان لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے، ایک مسلمان ہونے سے کوئی گارنٹی نہیں ملتی کہ وہ انسان جنت میں جائے گا۔ ہر مسلمان کو اپنا ایمان کا لیول ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ واقعی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اور ثابت کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب اللہ اس کے اوپر کوئی آزمائش، کوئی مشکل بھیجے تو وہ فوراً ہمت نہ ہارے، وہ شکایت نہ کرے، وہ اسلام سے نہ بھاگ جائے، یا وہ ناراض ہو کے غصے میں جہاد کو نہ چھوڑے۔ ساتھ ہی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں۔ ایک آزمائش یہ ہے کہ انسان کے رزق میں کمی آ جائے۔ ایک امتحان یہ ہے کہ جن لوگوں سے انسان محبت بہت زیادہ کرتا ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس درد اور اس تکلیف کو برداشت کرنا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ جس چیز کے لیے انسان نے بہت زیادہ دنیا میں محنت کی ہو، وہ اگر اس کو چیز نہ ملے، اس کو برداشت کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ اور ساتھ اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا وہ ان تمام آزمائشوں کے باوجود اپنے دل کو سخت نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ فوراً ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اپنے آپ کو یاد کروائے گا کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد خلیفہ بننا تھا۔ اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس نے واپس اللہ کی طرف ہی جانا ہے جہاں پر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ جتنا مرضی اس کو دنیا میں نقصان ہو، جتنی مرضی دنیا میں چیزیں اللہ اسے چھین لے، وہ اپنے آپ کو یاد کروائے گا کہ دنیا میں آنے کا مقصد دولت حاصل کرنا، کمفرٹ حاصل کرنا، یا لوگوں سے ایموشنلی اٹیچ ہونا یہ تو تھا ہی نہیں۔ اللہ نے اس کو دنیا میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں سے ویلیڈیشن حاصل کرے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا اللہ کو راضی کرنا، خلیفہ بننا، دین کو قائم کرنا، اسلام کو پھیلانا۔ ان چیزوں کا اسے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ایسے مسلمان کے لیے جو مرضی اللہ دنیا میں اس کو آزمائشیں بھیجے، اس کا دل ہمیشہ نرم رہتا ہے، کیونکہ اس کا فوکس ہمیشہ اس کے مشن کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ پریشان ضرور ہوگا کچھ عرصے کے لیے، لیکن وہ دوبارہ کھڑے ہو کے جہاد کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو یاد ہوگا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ ایسے مسلمان کے لیے نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مثلاً جو چیزیں اللہ نے ان سے چھین لیے ہیں وہ ان کے بارے میں سوچ کے پریشان نہیں ہوتے، اور وہ پھر مزید فیوچر کے بارے میں سوچ کے گھبراتے نہیں ہیں۔ یعنی جیسے اللہ ہمیں آیتوں میں سمجھا رہی ہیں، ایسے مسلمانوں کا عقیدہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے، ان کے اندر صبر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کا توکل اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آگے بھی اللہ نے جو بھی امتحان رکھے ہوئے ہیں اس میں اللہ انشاءاللہ ان کو ضرور انہی امتحان سے نکال بھی لے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ خاص رحمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، عنقریب دنیا ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ ان کو زندگی میں عزت، برکت، رزق، حکمت، ہدایت، یہ تمام چیزیں دیتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کے دل میں ہمیشہ سکون ہوتا ہے۔ بلکہ ایسی آزمائشوں کی وجہ سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون واقعی متقین ہے اور کون منافق ہے۔
متقین اپنے چیلنجز کو اوورکم کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے، اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ منافق بالکل ہمت ہار جاتا ہے، وہ بار بار شکایت کرتا ہے، وکٹم موڈ میں چلا جاتا ہے، بلکہ اللہ سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ اس کو مزید سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک متقین اور ایک منافق کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق ایک متقین پودے کی طرح ہوتا ہے، ہمیشہ سیدھا کھڑا رہتا ہے، لیکن اگر تیز ہوا آئے تو ہوا کے رخ کے مطابق بینڈ بھی کرتا ہے، جیسے ہوا ختم ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں منافق ایک درخت کی طرح ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو بہت سٹرونگ ہے، لیکن اگر تیز ہوا آئے، آندھی اور طوفان، تو وہ اس درخت کو اکھیڑ کے لے جاتی ہے۔ جو درخت دیکھنے میں تو بہت سٹرونگ تھا، وہ اصل میں اندر سے بہت ہی کمزور نکلا۔ اب یہاں پر متقین کو پودے کی طرح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سیدھا کھڑا ہے، یعنی اسلام کے راستے پہ کھڑا رہتا ہے۔ جب آندھی اور طوفان آتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں بہت سے مشکلات آتی ہیں، تو وہ غمگین اور پریشان ضرور ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے پودا ہوا کے رخ کے مطابق بینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ گیو اپ نہیں کرتا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس وقت جو مشکل آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ ہی مجھے اس مشکل سے نکال بھی لے گا۔ یعنی اس کی سٹرونگ ایمان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فلیکسیبل بھی ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے وہ اس کو قبول بھی کر لیتا ہے، اور اس کا توکل رہتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی خیر ہے۔ وہ بار بار صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور اس کی امید ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ لہٰذا بالکل ایک پودے کی طرح جب وہ تیز ہوا اور آندھی ختم ہو جاتی ہے تو پودا دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا متقین جب آزمائش ختم ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اسلام کے راستے میں کھڑے ہو کے جہاد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو منافق ہے، وہ درخت کی طرح دیکھنے میں تو اس کا ایمان بہت سٹرونگ ہے، بہت مضبوط ہے، چھوٹی اور معمولی امتحان بھی آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب ایک بہت بڑا امتحان آتا ہے، یعنی آندھی اور طوفان، تو وہ پورا درخت اکھیڑ کے لے جاتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ درخت ہے تو دیکھنے میں بہت مضبوط، پر اس کا مسئلہ یہ کہ وہ فلیکسیبل نہیں ہے۔ اسی طرح متقین کے اوپر جب اللہ ایک بہت بڑی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ اسلام سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ اس فیصلے کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت زیادہ ریجڈ اور سٹبرن ہو جاتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا تھا مجھے وہ چیز کیوں نہیں ملی، اور اس کی بنیاد پہ وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا زیادہ تر مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ بہت زیادہ ریجڈ اور سٹبرن ہو گئے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ شروع سے اس نئی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ آزمائشیں آئیں گی، اور جب وہ آزمائشیں آئیں گی اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم ہمت ہار کے بھاگ جائیں اسلام سے، اس کا مطلب ہے فلیکسیبل ہونا سیکھیں۔ اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آؤٹ کم آپ کے بس میں ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ کے بس میں ہے، اور جو اللہ آپ کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس میں بھی خیر ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت 158 میں اللہ کہتے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ اب اس سے پچھلے سیشن میں آپ کو یاد ہوگا جب اللہ اس نئی امت سے عہد لے رہے تھے تو اللہ چند باتیں سمجھا رہے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کے تمام ریچولز کو پریکٹس کر کے اپنا دل کو نرم کریں، جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، مشکل وقتوں پہ صبر کریں، اور اب اللہ شریعت کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے۔ خاص طور پہ وہ جو بالکل بیسک رولز ہے جس کی بنیاد پر اس امت نے کھڑا ہونا ہے، اللہ سب سے پہلے ان کو ڈسکس کرے گا، جو آپ آیت 158 سے لے کر آیت 209 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ بیسک پرنسپلز ہیں جو 10 کمانڈمنٹس اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، ان کے ساتھ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے 10 کمانڈمنٹس بنی اسرائیل کو دی تھی وہ تمام شریعت نہیں تھی، بلکہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی تھی اس میں کل 613 لاز تھے، لیکن یہ وہ شریعت تھی، یہ وہ لاز تھے جو اللہ نے اچانک نازل نہیں کی، بلکہ 40 سال کے پیریڈ میں آہستہ آہستہ کر کے نازل کی تھیں۔ یعنی جب بنی اسرائیل صحرا میں رہے تھے 40 سال کے لیے، اس عرصے کے دوران اللہ نے یہ پوری شریعت نازل کی تھی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت 158 سے آیت 209 تک یہ پوری شریعت نہیں ہے جو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، یہ صرف اس کے بیسک پرنسپلز ہیں۔ اس کے بعد مزید شریعت نازل ہوئی تھی شادی کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، زنا کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں۔
یہاں پر اللہ صرف وہ بیسک پرنسپل سمجھا رہے ہیں جس کی بنیاد پر امت کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ جو یہاں پر اللہ ہمیں بیسک پرنسپلز بتا رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمانڈمنٹ سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں جو ان کو کوہ طور پر ملے تھے، ان پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 کمانڈس توحید کے بارے میں ہیں۔ توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات اور توحید عبادت۔ توحید ربوبیہ کا مطلب ہے کہ تمام کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے، تمام کائنات اللہ کی ہی ہے، وہی واحد رزق دینے والا، حفاظت کرنے والا، مینٹین کرنے والا، پورا کائنات کا مالک اللہ ہی ہے۔ لہٰذا جب ہر چیز کائنات میں اللہ کی ہے، اس کا مطلب ہے جو بھی چیز دنیا میں ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نالج کے بغیر یا اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس کو توحید ربوبیہ کہلاتے ہیں، اور اگر آپ 10 کمانڈمنٹس دیکھیں تو جو سب سے پہلا کمانڈ ہے وہ توحید ربوبیہ کے بارے میں ہی ہے، جس میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی آپ کا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ توحید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور یہی توحید عبادت آپ 10 کمانڈمنٹس میں سیکنڈ کمانڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ بنی اسرائیل کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ بت نہیں بنا سکتے۔ اب ظاہرہ بت سے مراد ہے سٹون آئیڈلز، جو لوگ عموماً بنا کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو بت بنانا، دنیا کو بت بنانا، اپنا کریئر کو بت بنانا، یہ بھی آئیڈلز کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا آپ کسی کے پیچھے نہ بھاگو، کسی اور کو بت نہ بناؤ۔ آخر میں توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے خاص نام ہیں، یعنی جو اللہ کے خاص صفات ہیں، وہ صرف اللہ کے ہیں، وہ کسی اور کے پاس وہ صفات ہو نہیں سکتے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ الرحمن ہے تو صرف اللہ ہی الرحمن ہے اور کوئی اور الرحمن نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ زندگی اور موت دینے والا ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہی چیز توحید اسماء و صفات آپ 10 کمانڈمنٹس کے 3rd کمانڈ میں دیکھ سکتے ہیں، جب اللہ بنی اسرائیل کو حکم یہ دے رہا ہے کہ اللہ کے نام کو مس یوز نہ کرو۔ تو جہاں پر بنی اسرائیل کو جو 10 کمانڈمنٹس ملے تھے اس میں سب سے پہلے 3 کمانڈس توحید کے بارے میں تھے، یہی چیز آپ اس نئی شریعت میں دیکھ سکتے ہیں جو اللہ اس نئی امت کو دے رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اللہ امت کو یہ سمجھا دیں کہ بتوں کی پوجا آپ نہیں کر سکتے، تمام عبادت آپ کی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، یعنی توحید عبادت۔ اب ظاہرہ جب قبلہ بدل گیا تھا جیروسلم سے کعبہ کی طرف، تو بہت سے مسلمانوں کا یہ سوال تھا کہ اب اگر وہ مکہ میں جا کے عمرہ یا حج کریں گے تو وہاں پہ تو بہت سے بت ہیں، کعبہ کے اندر بہت سے بت ہیں، صفا مروہ کے اوپر بھی 2 بہت بڑے بڑے بت قریش نے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ایک کا نام تھا اساف جو صفا ہل پہ تھا، اور ایک کا نام تھا نائلہ جو مروہ ہل پہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ شک تھا کہ اگر ہم عمرہ اور حج کریں گے تو پھر صفا مروہ کے بیچ میں ہم کیسے جا سکتے ہیں جب وہاں پہ بت کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم توحید عبادت کے خلاف جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ جاہلیت کے دور میں لوگ صفا مروہ کے بیچ میں جب جاتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ نائلہ اور اساف، یہ دونوں جو بت ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو ہاتھ لگا کے چومتے تھے۔ تو ظاہر ہے اب ان کو اس چیز کا فکر تھا کہ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ہم دوبارہ صفا مروہ کے بیچ میں جاتے ہیں تو پھر یہ توحید کی وائلیشن ہو جائے گی، یہ تو پھر ہم شرک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں جب یہ جاتے ہیں، یہ وہ ریچول ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یہ حج اور عمرہ کا ہی ایک ریچول ہے جس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ ریچولز کو بدل نہیں سکتے صرف اس لیے کیونکہ وہاں پر بت کھڑے ہیں۔ اس لیے اللہ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے تھے اگر ان کو عمرہ یا حج کرنے کا موقع ملے اور وہاں پر ابھی تک بت کھڑے ہوں تو وہ بت کو اگنور کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریچولز کو نہیں بدل سکتے یا ریچولز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب ظاہری بات ہے اس وقت مسلمانوں کو یہ تو پتہ تھا کہ وہ حج اور عمرہ کر نہیں سکتے کیونکہ قریش نے ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن یہ ایک جنرل سوال تھا جو وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہمیں کل کو اجازت مل جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم بتوں کے بارے میں ہم کیا کریں، ان کو اگنور کریں یا ہم اس ریچول کو ہی ختم کر دیں۔ بلکہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ہجری میں جب حدیبیہ کا کانٹریکٹ سائن کیا گیا تھا قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں، تو اس سے اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے گئے تھے۔ اس وقت یہی 2 بت صفا مروہ پہ کھڑے ہوئے تھے، مسلمانوں نے بہت ہی آرام سے اپنا پورا عمرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کے تمام ریچولز کو فالو کیا، اور جتنے بھی وہاں پہ بت تھے ان کو صرف اگنور کیا، بالکل ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ اب توحید عبادت سمجھانے کے بعد اللہ اب توحید اسماء و صفات سمجھاتے ہیں۔
ورس 159 میں اللہ کہتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا، تو اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی کی حالت میں مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں کہ کیونکہ اب آخری نبی آ چکے ہیں اور یہودی اور عیسائی دل میں گواہی بھی دے چکے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور ان کا پیغام اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو نبی کو نہیں مانیں گے اور جو سچ بات ہے اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی لعنت ہے ان پہ، بلکہ صرف اللہ کی نہیں، فرشتوں کے بھی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے ان پہ۔ لیکن اللہ ساتھ یہ بتا رہے ہیں، جو یہودی اور عیسائی توبہ کریں گے، نبی کو مان لیں گے اور جو چھپی ہوئی باتیں تھیں ان کو ظاہر کر دیں گے، اللہ ضرور مہربان ہے، اللہ ان کو ضرور معاف کرے گا۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے اللہ یہودی اور عیسائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ نئی امت کو خبردار کر رہے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں نے بھی قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کی یا چھپانے کی کوشش کی صرف اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اللہ، فرشتے اور انسانوں کی لعنت ان پر ہوگی۔ یہ بہت بڑی وارننگ تھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ پیپل پلیزنگ موڈ میں نہ جائیں، لوگوں کی ویلیڈیشن حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو بدلنا یا چھپانا یا سچ کی بات نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں پھر صرف ان لوگوں کو معافی ملے گی جو توبہ کرتے ہیں اور چھپی ہوئی باتوں کو دوبارہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام کا مقصد اور امت کا مقصد ہی یہی ہے کہ سچ کو سمجھنا اور پھیلانا۔ اگر امت نے سچ کو چھپانا شروع کر دیا کیونکہ وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان لوگوں نے امت کا رول ہی ادا نہیں کیا۔ تو پھر اسی لیے آیت 163 میں اللہ کہتے ہیں، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ توحید اسماء و صفات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نام ہے، جو اللہ کے صفات ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہی ہیں، اس جیسے صفات اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہاں پر آپ یہ بھی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے بہت سے صفات ہیں، بہت سے نام ہیں، ان آیتوں میں اللہ خاص دو صفات کا زیادہ تر ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور دوسرا اللہ بہت مہربان ہے۔ یعنی جو سچ کو چھپانے کی یا بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو لازماً سزا دیں گے اور وہ سزا بہت سخت ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہے کہ جو توبہ کر لے گا اور سیدھے راستے پہ آنا شروع ہو جائے گا، اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ یہ دو صفات کا ذکر کرنے سے اللہ نئی امت کو خبردار کر رہے تھے اور ان کو یاد کروا رہے تھے کہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اس خوف میں کہ اگر وہ غلط راستے پہ جائیں گے تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے، اور اس امید پہ کہ اگر وہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں تو اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ یعنی پچھلی امت امید اور خوف کے بیچ میں نہیں رہتی تھی، ان کے اندر خوف ہی ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نئی امت کو یاد کروا رہے ہیں کہ امید ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر آیت 164 میں اللہ کہتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توحید ربوبیہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ چاہے اللہ نے کتابیں ضرور بھیجی ہیں اور نبی بھی ضرور بھیجے ہیں، اس کے باوجود جو اللہ نے ہمیں روح اور عقل دی ہے، انہی دو چیزوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ پورے کائنات کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خدا ہے۔ ایک ہی خدا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، ایک ہی خدا ہے جو سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، اور ایک ہی خدا ہے جو تمام چیزوں کو رزق دے رہا ہے، یعنی توحید ربوبیہ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نبی اور کتابیں نہ بھی بھیجتا تو جو انسان اپنی فطرت، اپنی روح، اپنی عقل کو استعمال کرے گا وہ خود بخود توحید کی طرف تو ضرور پہنچ جائے گا۔ لہٰذا اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پر کافر بار بار نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں مانگ رہے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی پیغمبر ہیں اور ایک ہی خدا ہے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی عقل استعمال کرتے اور اللہ کی کائنات کو غور و فکر سے دیکھتے تو ان کو یہ سمجھ آ جاتی کہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں۔ مسئلہ صرف یہ کہ وہ غور و فکر نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر یہ پوری کائنات ایک خدا نے نہیں بنائی، اگر یہ پوری کائنات میں بہت سے بت ہیں جنہوں نے اپنی اپنی مختلف چیزیں بنائی ہیں تو پھر اس پورے کائنات میں ترتیب اور امن نہ ہوتا، ہر چیز اپنے ہی مطابق چل رہی ہوتی، اور پھر ایسے کائنات میں انسان کے لیے زندہ ہی رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کافروں کو سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اگر اس کائنات میں ترتیب ہے، یعنی سورج ایک خاص وقت پر نکلتا ہے اور خاص وقت پہ غروب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دن اور رات ملتا ہے، دن جس کی بنیاد پہ ہم باہر جا کے کام بھی کر سکتے ہیں اور رات جس میں ہم سو سکتے ہیں، تو یہ تمام کام صرف ایک ہی خدا کر سکتا ہے، بہت زیادہ بت مل کے تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سمندر کا کام رہنا جس کی بنیاد پہ کشتیاں چل سکتی ہیں، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر سمندر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کے لیے کشتی چلانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول کرنا یہ ناممکن ہو جاتا۔ اسی طرح بارش بھی ایک بہت خوبصورت نشانی ہے، بارش کی وجہ سے مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے بارش کی وجہ سے کئی جانوروں کو پانی بھی مل جاتا ہے اور ہمارے لیے پھول، پودے، پھل، سبزی یہ تمام چیزیں اگانا آسان ہو جاتی ہیں۔ بلکہ بارش کی ایک اور بھی بہت پیاری نشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے بارش آسمان سے گر کے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر لیتی ہے، اسی طرح اللہ کی آیتیں جو آسمان سے نازل ہوئی تھی وہ ان لوگوں کو جو اسپریچولی ڈیڈ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر لیتی ہے۔ لہٰذا ان آیت میں اللہ تمام چیزوں کا جو ذکر کر رہے ہیں اسے توحید ربوبیہ ہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا مالک ایک ہی ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ پھر اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ جو کافر ہے وہ ان تمام چیزیں دیکھ کر، تمام نشانیاں کو سمجھنے کے باوجود پھر بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بتوں نے ایک بھی چیز پیدا نہیں کی۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بت نہ کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ حیرانگی کی یہ بات ہے کہ یہ ان بتوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جو ان کو صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ بتوں سے مراد صرف سٹون آئیڈلز نہیں ہیں جو لوگ پتھر والے بت بناتے ہیں، اس سے دنیا میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں، سوسائٹی ہو، کریئر ہو، نوکری ہو، جس چیز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور دل سے اس چیز سے محبت کرتا ہے وہی چیز اس کا بت بن جاتا ہے۔ انسان پر یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو یا اس چیز کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، پھر ہی میں خوش ہو سکتا ہوں، پھر میری حفاظت ہوگی، پھر ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے وہ لوگ اور وہ چیزیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی کو حفاظت یا خوشی دے سکے یا وہ کسی کو نقصان دے سکیں۔ بلکہ ساتھ ہی آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سمجھا رہے جو متقین ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے دل میں صرف نفرت ہے دنیا کے لیے۔ اللہ مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دے رہا کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور دنیا کے لیے نفرت ہونی چاہیے، یا کوئی بھی دنیاوی چیز کے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ بلکہ ہمیں یہ سمجھا رہے کہ وہ بھی دنیا سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ صرف اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا اور خدا کے بیچ میں کوئی کانٹرڈکشن آ جائے تو وہ دنیا کو چوز نہیں کریں گے، وہ خدا کو چوز کریں گے۔ اس کا مطلب ہے توحید ربوبیہ، کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کو استعمال کرنا، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر گزار ہونا، لیکن سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سے کرنا۔ پھر اللہ آیت 166 میں کہتے ہیں، جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اب جہاں پر اللہ نے ہمیں توحید کے بارے میں سمجھا دیا، اللہ وہ بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ توحید کے خلاف جاتے ہیں، جو لوگوں کی عبادت کرنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا حال کیا ہوگا قیامت کے روز۔ یعنی وہ لیڈرز جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر یہ سمجھاتے تھے کہ ان تمام بتوں کی پوجا کرنا بہت ضروری ہے، وہ قیامت کے روز اپنے فالوور سے بیزار ہو جائیں گے،
یعنی جب ان کے فالوورز جہنم کو دیکھیں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم جہنم میں جانے والے ہیں، تو وہ بھاگ کر اس وقت اپنے لیڈر سے کہیں گے کہ ہم نے پوری زندگی آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کی، ہم نے پوری زندگی آپ کو فالو کیا، اب قیامت کے روز کیونکہ ہم جہنم میں جانے والے ہیں تو ہمیں کسی طریقے سے بچا لو۔ اس وقت لیڈرز اپنے فالوورز کو دیکھے بیزار ہو جائیں گے، بلکہ وہ اللہ سے یہ شکایت کریں گے کہ اللہ ہم تو ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے فالوورز اس وقت جب یہ رویہ دیکھیں گے تو وہ اللہ سے یہی کہیں گے کہ اللہ کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے واپس دنیا میں جانے کا، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس وقت یہ ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے اللہ ہمیں خبردار کرے اس آیت میں، اس وقت وہی لیڈرز اور وہی فالوورز جو مرضی بحث کریں وہ دونوں ہی جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اس وقت کسی کو موقع نہیں ملے گا دوبارہ دنیا میں آنے کا۔ اور ان دونوں کو جہنم میں کیوں پھینکا جائے گا؟ لیڈرز کو اس لیے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے سچ کو چھپانے کی کوشش کی اور باقیوں کو بیوقوف بنایا، اور فالوورز کو اس لیے پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے اپنی عقل، اپنی روح، اپنی فطرت یہ چیزیں استعمال نہیں کی۔ اگر وہ استعمال کرتے، صحیح قسم کے سوال پوچھتے، آنکھیں بند کر کے پیروی نہ کرتے تو ان کو سچ سمجھ آ جاتی۔ بلکہ وہ لوگ جن کی زندگی کے بعد لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی بات کبھی بھی نہیں کہی تھی، وہ بھی اپنے فالوورز کو دیکھ کے بیزار ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ مثال لے لیں عیسیٰ علیہ السلام کی، قیامت کے روز تمام عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے اس امید سے کہ وہ سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کے بیزار ہو جائیں گے، بلکہ وہ خود اللہ کو کہیں گے کہ میں نے ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا شروع کرو۔ بلکہ پاکستان میں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو دوسروں کے مزار پہ چلے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ انسان اپنی زندگی میں بہت نیک تھا، اللہ کے بہت قریب تھا، اس کے مزار پہ جا کے بہت سی لمبی لمبی دعائیں اپنے لیے مانگیں گے، یہ سوچ کے کہ کیونکہ ہم اس کے مزار پہ کھڑے ہیں اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، اور قیامت کے روز ایسے لوگ بھی اپنے فالوورز کو دیکھ کے بیزار ہو جائیں گے کیونکہ وہ اللہ سے یہی کہیں گے کہ اللہ یہ لوگ ہمارے مزار پہ آ کے کیوں اس قسم کی دعائیں مانگ رہے تھے، کیوں ہماری عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے، یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرنا شروع کرو، کہ ہم بہت نیک ہیں تو ہم سے مانگو گے تو اللہ بھی آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ لہٰذا ایسے موقعوں پر اللہ لیڈرز کو جہنم میں نہیں پھینکیں گے، صرف فالوورز کو پھینکیں گے، کیونکہ لیڈرز نے ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں یہ بات نہیں بتائی تھی کہ ہماری عبادت کرنا شروع کرو۔ اس لیے یاد رکھیں، کسی کی قبر پہ جا کے اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کسی نیک انسان کی قبر پہ جا کے اپنے لیے دعا مانگنا اس نیت سے کہ کیونکہ میں اس نیک آدمی کی قبر پہ کھڑا ہوا ہوں اس لیے اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، یہ شرک ہے۔ اور پھر قیامت کے روز ایسے لوگ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں جانے کا ایک اور موقع دے دے، ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے، لیکن اس وقت واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ آیت 168 میں کہتے ہیں، اے لوگوں، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تمہیں معلوم نہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں تھے تو اللہ نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ ہر جگہ جاؤ، جو کھانا چاہتے ہو آپ کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت ہے جو حرام ہے اس کے پاس مت جانا۔ اللہ نے ساتھ ان کو اس چیز کا بھی خبردار کیا تھا کہ شیطان بھی یہاں پر ہے، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے اور وہ کوشش کرے گا آپ کو جنت سے نکالنے کی۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بنی آدم کو اللہ حکم یہ دے رہے ہیں کہ جو بھی زمین میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں ان کو کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو چیزیں حرام اور بری ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی اللہ خبردار کرے کہ شیطان بھی ادھر ہی ہے اور شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیشہ آپ کو برائی اور بے حیائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ آپ اللہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرو جو آپ نہیں جانتے۔ اب ظاہرہ برائی اور بے حیائی میں کس قسم کی چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً زنا۔ اب آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ شریعت نازل کر رہے ہیں اس میں اور 10 کمانڈمنٹس میں کتنی زیادہ سملیرٹی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 10 کمانڈمنٹس کے پہلے 3 کمانڈس توحید کے بارے میں ہیں، ہم نے اس شریعت میں بھی دیکھ لیں کہ سب سے پہلے توحید کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد 10 کمانڈمنٹس میں اللہ زنا کا ذکر کرتے ہیں کہ زنا سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ جو چیزیں حلال ہے وہ چیزیں ضرور کرو، لیکن شیطان سے بچنے کی کوشش کرو جو آپ کو بے حیائی، برائی کی طرف لے کر جائے گا۔
مثلاً زنا۔ اسی لیے اللہ ہمیں خبردار کریں کہ شیطان کے راستے پر مت چلنا۔ لیکن شیطان کے راستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات اللہ ہمیں آیت 170 اور آیت 171 میں سمجھا رہے ہیں، جب اللہ یہ کہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ ابلیس کو اللہ نے جنت میں صرف ایک وجہ سے نکالا تھا، کیونکہ اس نے شرک کیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ اپنی خواہشوں کی عبادت کرتا تھا۔ کچھ اللہ کے حکم ماننے کے لیے وہ تیار تھا، لیکن کچھ اللہ کے حکم ماننے سے وہ انکار تھا، جیسے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم۔ لہٰذا شیطان کے قدموں پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف وہ اللہ کے حکم مانیں جو ہمیں سوٹ کرے، جو ہمارے خواہش کے مطابق ہو، اور باقی حکم ہم چھوڑ دیں۔ یہ توحید کا وائلیشن ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ پھر انسان صرف اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ یہی بات اللہ ہمیں آیتوں میں سمجھا رہے کہ جو کافر تھے، یعنی مشرکین، یہودی، عیسائی، وہ ہمیشہ یہی بحث کرتے تھے کہ ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے کیا، چاہے انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، چاہے وہ ہدایت پہ نہیں تھے، ہم پھر بھی وہی کام کریں گے اور ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ یعنی جو مکہ میں مشرکین تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات صرف اللہ نے ہی بنائی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے کہ ہمارے بتوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، ہم یہ بھی جانتے کہ ہمارے بت کسی کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، کسی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ پوری زندگی ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بھی ان بتوں کو اب نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی ان کی عبادت ضرور کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں ابلیس کے راستے پر چلنا، یعنی آپ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا شروع کرو۔ آپ جانتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں اللہ نے نازل کی، نہ ہی اللہ نے کوئی پیغمبر بھیجا ہے جو آپ کو یہ سمجھا رہا ہو کہ یہ تمام بت کی پوجا کرنا ضروری ہے، لیکن آپ آنکھیں بند کر کے پھر بھی وہی کام کریں۔ آپ جان بوجھ کے اپنی عقل استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے۔ لہٰذا اللہ ان کو کہہ رہے یہ سمم بکمن عمیون ہو چکی ہیں، ان کو کوئی بات اب سمجھ ہی نہیں آ سکتی، بالکل ایسے ہی جس طرح اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں آیت نمبر 7 میں یہ بتایا تھا کہ ایسے کافروں کے لیے اللہ پھر ان کی سننے کی، سمجھنے کی اور دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ تمام مشرکین سمم بکمن عمیون ہو چکے ہیں۔ اللہ خاص ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کئی سال سے اسلام کا پیغام سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دل میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پیغام بالکل سچ ہے، ان کی عقل بھی ان کو یہی بات سمجھا رہی ہے، لیکن غرور اور سٹبرنس کی وجہ سے وہ بس اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ صرف یہ نہیں، وہ اسلام کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کون سا مشرکین سمم بکمن عمیون ہو چکا ہے اور کون سا نہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم بار بار دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، پیار سے، محبت سے، حکمت کے ساتھ، تاکہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ توبہ کر کے دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے۔ یہاں پر ہم سیشن ختم کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان یہ ضرور سوچے کہ کیا وہ توحید کو واقعی فالو کر رہا ہے؟ کیا وہ توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات اور توحید عبادت واقعی فالو کر رہا ہے؟ یا کیا وہ ابھی بھی سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ کیا اس نے ابھی بھی لوگوں کو، کریئر کو، نوکری کو، سوسائٹی کو اپنا بت بنایا ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں اس کو خوشی نہیں دے سکتی، یہ تمام چیزیں اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، اور یہ تمام چیزیں قیامت کے دن بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ السلام علیکم۔